السلام علیکم اسٹوڈنٹس، سیکنڈ ایئر کے پہلے لیسن دا ڈائنگ سن کا دوسرا حصہ اسی طرح سے ہم ڈسکس کرتے ہیں پیرا وائز. سیکنڈ پیج پر جو پیراگرافس ہیں کہ وہاں پر کیا کیا کانسیپٹس ڈسکس کیے گئے ہیں. پیج 2 کا فرسٹ پیراگراف لیسن کا پیراگراف 5 ہے. اس میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ جب ہم کائنات کے بارے میں زمین پر کھڑے ہو کے سوچتے ہیں تو ہمارے ذہن میں پہلا احساس کیا ہوتا ہے. تو مصنف ہمیں بتاتا ہے کہ جب ہم ایسا کرتے ہیں تو ہمارا پہلا احساس ہے فیئر، خوف. یہ خوف ہمارے ذہن میں کیوں پیدا ہوتا ہے جب ہم کائنات کے بارے میں سوچتے ہیں؟ تو اس کے لیے مصنف ہمیں 5 چیزیں بتاتا ہے. نمبر 1، امینس ڈسٹینسز. جب ہم کائنات کے مختلف آبجیکٹس کے درمیانی فاصلے کی بات کرتے ہیں تو ہم اس فاصلے کی بات کرتے ہیں لائٹ ایئر میں یا اربوں کروڑوں میل کی صورت میں. فار ایگزامپل ہم فرسٹ ایئر میں لیسن نمبر 3 میں پڑھ کے آئے ہیں ڈارک ڈیور اینڈ گولڈن نائٹ کہ مارس اور ارتھ کا جو فاصلہ ہے وہ 60 ملین مائلز ہے، 6 کروڑ میل. یہ وہ فاصلہ ہے جس کا اندازہ کرنا مشکل ہے، جس کا ہمیں روٹین کی لائف میں کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے. تو اس لیے ہمارے ذہن میں کیا پیدا ہوتا ہے؟ خوف پیدا ہوتا ہے. دوسرا کیا ہے؟ ٹائم. جب ہم کائنات کی پیدائش کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہم بات کرتے ہیں اربوں سال کی صورت میں. اس کے مقابلے میں جب ہم انسان کی زندگی کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں 60 سال، 70 سال، 80 سال، 90 سال، 100 سال. تو یہ جو ٹائم فیکٹر ہے یہ ہمیں ڈراتا ہے. تیسرا ہے لونلیس، تنہائی. تنہائی کیوں ہے؟ اس لیے کہ جس طرح کے انسان زمین پر بستے ہیں پوری کائنات میں انسانوں جیسی کوئی اور مخلوق کسی بھی جگہ پر نہیں ہے. اس لحاظ سے ہم اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتے ہیں اور تنہائی کا یہ احساس ہمارے اندر خوف پیدا کرتا ہے. نمبر 4 کیا ہے؟ اسمالنس آف ارتھ. پوری کائنات کے مقابلے میں ہماری زمین کا جو سائز ہے وہ بہت چھوٹا ہے. لیسن میں ہمیں بتایا گیا کہ ہماری کائنات کے مقابلے میں ہماری جو زمین کا سائز ہے وہ ریت کے 1 ذرے کا 10 لاکھواں حصہ ہے. اس طرح سے یہ بات سمجھنا بڑا آسان ہے کہ ہماری کائنات میں ہماری زمین کا جو سائز ہے وہ کیا ہے. 5واں ہے ریئرٹی آف لائف، یعنی زندگی کی نایابی. جس طرح کی زندگی ہم زمین پر جی رہے ہیں، زمین کے علاوہ کسی بھی دوسری جگہ ایسی زندگی وجود نہیں رکھتی. یہ نایابی جو ہے یہ انسان کو ڈراتی ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر زمین کو کچھ ہو گیا تو اس کے بعد ہم کہاں پر جا کر رہیں گے. 5th پیراگراف کا آخری کانسیپٹ ہے کہ آخر زندگی کے لیے درکار پہلی اور بنیادی شرط ہے کیا؟ یہ شرط ہے جی ٹیمپریچر. کیسا ٹیمپریچر؟ ایک ایسا ٹیمپریچر جس پر سالڈ میلٹ نہیں ہوتا اور جس پر لیکوڈ بوائل نہیں ہوتا. ایک ایسا ماڈریٹ ٹیمپریچر جو زندگی کے وجود کی گارنٹی دے سکتا ہے، اس کو پاسبل بنا سکتا ہے. اگلا پیراگراف نمبر 6 میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ زمین کے علاوہ کسی اور جگہ پر زندگی کا وجود ممکن کیوں نہیں ہے. سٹارز پر تو رائٹر ہمیں بتاتا ہے کہ بالکل نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اس کی وہ ہمیں 2 ریزنز بتاتا ہے. پہلی ریزن کیا ہے کہ سٹارز جو ہیں وہ بہت زیادہ گرم ہیں. ہمیں ٹیکسٹ میں بتایا گیا ہے کہ یہ آگ کے گولے ہیں جو کائنات میں مختلف جگہوں پر بکھرے ہوئے ہیں، اور جہاں پر آگ کے یہ گولے موجود ہیں ان کے قریب جو ٹیمپریچر ہے وہ بہت زیادہ ہے. اتنا زیادہ کہ زندگی کی کسی بھی شکل کا وجود وہاں پر ممکن نہیں ہے. اور وہ جگہ جو ان سٹار سے بہت دور ہے وہاں پر بہت زیادہ ٹھنڈ ہے. اتنی ٹھنڈ ہے کہ 484 ڈگریز آف فراسٹ یعنی -251 سینٹی گریڈ ٹیمپریچر بنتا ہے، اور ظاہر ہے کہ یہاں پر بھی زندگی کا وجود ممکن نہیں ہے. لاسٹ پیراگراف 7 میں بتایا گیا ہے کہ پھر زندگی کا وجود صرف اور صرف کہاں پر ممکن ہے؟
صرف اور صرف زمین پر ممکن ہے، اس لیے کہ یہ وہ پلانٹ ہے جہاں پر ٹیمپریچر ماڈریٹ ہے. اس کے علاوہ کسی دوسرے پلانٹ کے لیے جو ہے یہ ممکن نہیں کہ وہاں پر ٹیمپریچر ایسا ہو جو زندگی کے لیے درکار ہے. وہ ٹیمپریچر بیلٹس جہاں پر زندگی کا وجود ممکن ہو سکتا ہے وہاں پر بھی یہ بڑا ان یوزول ہے کہ ہمارے سورج کی طرح کوئی سورج اپنے حصے توڑ کر فضا میں بکھیر دے اور پھر وہاں پر زندگی کا وجود ممکن ہو سکے. تو لیسن کا اینڈ نوٹ کیا ہے، لاسٹ میسج کیا ہے کہ زندگی کا وجود صرف اور صرف زمین پر ہی ممکن ہے. چلیے ٹیکسٹ پڑھتے ہیں. چیپٹر کا دوسرا حصہ، پیج 2، پیرا نمبر 5. Although we cannot speak with any certainty، اگرچہ ہم کسی یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے، it seems most likely، غالب امکان یہی لگتا ہے، that the human race، کہ نسل انسانی، یہاں پر ریس سے مراد نسل ہے، came into existence، وجود میں آئی، in some such way as this، ایسے ہی کسی طریقہ کار کے نتیجے میں. کون سا طریقہ کار؟ جو ہم نے پہلے لیکچر میں ڈسکس کیا تھا کہ زندگی کا آغاز جو ہے وہ سادہ ترین جانداروں کی شکل میں ہوا اور پھر وقت کے ساتھ یہ جو پروسیس تھا یہ کمپلیکس ہوتا گیا اور اینڈ میں مور کمپلیکس ہوا جس سے انسان وجود میں آئے. اسٹینڈنگ آن آور لٹل گرین آف سینڈ، ہمارے ریت کے چھوٹے سے ذرے پر کھڑے ہوتے ہوئے. گرین آف سینڈ سے مراد ہے زمین. Standing on our little grain of sand، ہمارے زمین پر کھڑے ہو کر we try to discover the nature and purpose of the universe، ہم کائنات کی نوعیت اور مقصد کو دریافت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. which surrounds our home in space and time، جو وقت اور جگہ کے لحاظ سے ہمارے گھر کو گھیرے ہوئی ہے. our first feeling is something like fear، تو ہمارا پہلا احساس جو ہے وہ خوف جیسی کوئی چیز ہے. کیوں یہ خوف ہے؟ آگے یہاں پر 1 2 3 4 5 لکھا ہوا ہے. ٹیکسٹ بک میں اس طرح سے نہیں لکھا، میں نے اس کو اس طرح سے لکھ دیا آپ کی آسانی کے لیے، کیونکہ پیپرز میں بہت بار یہ کوشچن آ چکا ہے تو میں نے اس کو 1 2 3 4 پوائنٹس کی صورت میں لکھ دیا تاکہ آپ کو سمجھنے اور یاد کرنے میں آسانی رہے. We find the universe frightening، ہمیں کائنات خوف زدہ کر دینے والی معلوم ہوتی ہے. Because of its immense distances which we do not understand، ان وسیع و عریض فاصلوں کی وجہ سے جن کو ہم سمجھتے نہیں ہیں. فرسٹ ایئر میں ہم پڑھ کے آئے ہیں لیسن نمبر 3 ڈارک دیور اینڈ گولڈن آئیڈ میں کہ مارس اور زمین کا جو بنیادی جو درمیانی فاصلہ ہے وہ 60 ملین مائلز ہے. نمبر 2، frightening because of the stretches of time so great that we cannot imagine them، کہ کائنات ہمیں ڈرا دینے والی ہے وقت کی ان وسعتوں کی وجہ سے جو اس قدر عظیم ہے کہ ہم ان کا تصور نہیں کر سکتے. making the whole of human history so very small in comparison، جس کے مقابلے میں انسانی تاریخ جو ہے وہ بہت چھوٹی معلوم ہوتی ہے. ذہن میں رکھیے کہ جب ہم انسان کی تاریخ کی بات کرتے ہیں تو ہم 10-12 ہزار سال کی بات کرتے ہیں، لیکن جب ہم کائنات کی تخلیق کی بات کرتے ہیں تو پھر ہم اربوں خربوں سال کی بات کرتے ہیں. اب اربوں خربوں سال کے مقابلے میں 10 یا 12 ہزار سال کا جو پیریڈ ہے وہ یقیناً بہت چھوٹا ہے. frightening because of our extreme loneliness، کائنات ہمیں ڈرانے والی لگتی ہے ہماری شدید تنہائی کی وجہ سے. زمین کے علاوہ ہمارے جیسی مخلوق کسی بھی جگہ پر کائنات میں آباد نہیں ہے تو اس لحاظ سے انسان تنہا ہے اور یہ چیز ہمیں ڈراتی ہے. and because of the littleness of our home in space، اور خلا میں ہمارے گھر کے چھوٹے پن کی وجہ سے بھی ہمیں ڈر لگتا ہے. a millionth part of grain of sand out of all the sea sand in the world، کہ پوری دنیا میں سمندر کے ساحلوں پر جو ریت ہے اس ریت کے ایک ذرے کا جو زمین ہے یہ 10 لاکھواں حصہ بنتی ہے کائنات کے کل حجم کے سائز کے تناسب سے. بٹ above all us، لیکن ان ساری چیزوں سے ہٹ کر we find the universe frightening because we cannot find any sign that life like our own exists anywhere in it except on the earth، کہ جس قسم کی زندگی ہم جی رہے ہیں اس قسم کی زندگی کے آثار سوائے زمین کے پوری کائنات میں ہمیں کسی جگہ نہیں نظر آتے. indeed، بلا شبہ
For the most part empty space is so cold کہ خالی خلا کا زیادہ تر حصہ اس قدر ٹھنڈا ہے that life in it would be frozen کہ اس کے اندر ہر قسم کی زندگی منجمد ہو جائے گی. Most of the matter in space is so hot اور خلا میں اکثر میٹر اس قدر گرم ہے to make life on it impossible کہ اس پر زندگی کا وجود ناممکن ہے. Life does not seem to have any part in the plan of the universe which produced our planetary system. لگتا یوں ہے کہ وہ سسٹم جس نے ہمارے نظام شمسی کو وجود دیا اس منصوبے میں یوں لگتا ہے کہ زندگی کا کوئی عمل دخل تھا ہی نہیں, اس منصوبے میں زندگی شامل ہی نہیں تھی. Calculation shows that there can be only very few such systems in space. حساب کتاب یہ ظاہر کرتا ہے کہ کائنات میں ایسے سسٹم جو ہیں وہ چند ایک ہیں. Yet so far as we can see, تاہم پھر بھی جہاں تک ہم دیکھ پاتے ہیں, life of the kind we know on earth, اس قسم کی زندگی جس کو ہم زمین کے حوالے سے جانتے ہیں, can exist only on planets like the earth, وہ زمین جیسے سیاروں پر ہی ممکن ہو سکتی ہے. It needs suitable physical conditions for its appearance, زندگی کو اپنے ظہور کے لیے مناسب طبعی حالات چاہیے. The most important of which is a temperature, جس میں سے سب سے اہم ایک ایسا درجہ حرارت ہے at which substances can exist in a liquid state, جس پر مادہ جو ہے وہ مائع حالت میں اپنا وجود برقرار رکھ سکے. اس میں ٹیکسٹ بک کے دو کویشچن اس پیراگراف سے. Why is our universe so frightening? What are the conditions necessary for life? دو ایڈیشنل کویشچن اس پیراگراف سے آ سکتے ہیں. What is our first feeling about the universe? What is a suitable temperature? نیکسٹ پیج 2 کا اگلا پیراگراف نمبر 6. دو امپورٹنٹ چیزیں ڈسکس کی ہیں پیراگراف میں. پہلا کہ سٹارز جو ہیں وہ فائر بالز ہیں, وہاں پر زندگی کا وجود ممکن نہیں ہو سکتا, اور خلا کا وہ علاقہ جو ان ستاروں سے بہت دور ہے وہاں پر بھی زندگی کا وجود اس لیے ممکن نہیں کہ وہاں پر شدید ٹھنڈ ہے, -251 ٹیمپریچر ہے, تو ظاہر ہے کہ اتنے ٹیمپریچر پر بھی زندگی فریز ہو جائے گی. The stars themselves are far too hot for this, کہ ستارے بذات خود اس کام کے لیے بہت گرم ہیں. کس کام کے لیے؟ زندگی کو جنم دینے کے لیے. We may think of them as collection of fire scattered through space. ہم ستاروں کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ آگ کے گولے ہیں جو خلا میں بکھرے ہوئے ہیں, providing warmth in surroundings, اپنے ارد گرد کے ماحول میں تپش فراہم کر رہے ہیں, where the temperature is at most some 4 degrees above absolute zero, جہاں پر درجہ حرارت جو ہے وہ ایبسولوٹ زیرو سے 4 درجے آگے ہے. That is about 484 degrees of frost, almost -251 centigrade on the Fahrenheit scale. کہ یہاں پر جہاں پر یہ تپش دیتے ہیں جن علاقوں میں, ان علاقوں کا اپنا جو ٹیمپریچر ہے وہ 484 ڈگریز آف فراسٹ یعنی -251 سینٹی گریڈ ٹیمپریچر ہے. In the immense stretches of space beyond the Milky Way, کہ خلا کی عظیم وسعتوں میں ملکی وے یا کہکشاں سے آگے, it is colder still, اس سے بھی زیادہ ٹھنڈ ہے. Away from the fires there is an unimaginable cold of hundreds of degrees of frost. ان آگ کے گولوں سے آگے جو ہے وہ ناقابل تصور حد تک جو ہے وہ سینکڑوں درجے کی ٹھنڈ ہے. Close up to them there is a temperature of thousands of degrees, ان کے قریب ہزاروں درجے کا ٹیمپریچر ہے. At which all solids melt, جس پر سارے سالڈ میلٹ ہو جائیں گے, all liquids boil, اور سارے لیکوڈ بوائل ہو جائیں گے. اس پر جو کویشچن ہے ایڈیشنل کویشچن ہے دونوں. Why is life not possible on stars? What is Milky Way? لاسٹ پیراگراف نمبر 7 پیج 2 کا. اس میں جس چیز پر ایمفیسائز کیا گیا ہے وہ ایک ہی ہے کہ زندگی کا وجود صرف زمین پر ہی ممکن ہے. Life can exist only in a narrow belt surrounding each of these fires at a certain distance. کہ زندگی کا وجود ان تنگ پٹیوں کے اندر ممکن ہو سکتا ہے جو ایک مخصوص فاصلے پر آگ کے ان گولوں کو گھیرے ہوئے ہیں. Where the temperature is neither too hot nor too cold, جہاں پر ٹیمپریچر نہ بہت زیادہ ہے نہ بہت کم ہے. Outside these belts life would be frozen. کہ درجہ حرارت کی ان پٹیوں کے باہر اتنی ٹھنڈ ہے کہ زندگی جم جائے گی. Inside it would be burnt up. ان کے اندر ستاروں کے قریب گرمی اتنی ہے کہ زندگی جل جائے گی.
A rough calculation shows that all such temperature belts ایک عام حساب کتاب یہ بات ظاہر کرتا ہے کہ درجہ حرارت کی ایسی تمام پٹیاں within which life is possible جن کے اندر زندگی ممکن ہو سکتی ہے all added together اگر ان سب کو اکٹھا جمع کر دیا جائے make up less than 1000 million part of the whole of space تو وہ پوری کائنات کا جو ہے وہ 10 لاکھویں حصے کا 10 لاکھواں حصہ بنے گی اینڈ ایون ان سائڈ دیم اور اس کے باوجود یہ کہ ان کے اندر لائف مسٹ بی ویری ریئر زندگی لازمی طور پر نایاب ہوگی فار اٹ از ایکسٹریملی انیوژل فار سنس ٹو تھرو آف پلانٹس ایز آور سن ہیز ڈن کیونکہ سورجوں کے لیے یہ بات بڑی غیر معمولی ہے کہ وہ اپنے پلانٹس اس طرح سے خلا میں بکھیر دیں جس طرح سے ہمارے سورج نے کیا probably only one star in 1 lakh has a planet going round it شاید 1,00,000 ستاروں میں سے ایک ستارہ ایسا ہے جس کے گرد اس کا سیارہ گھوم رہا ہے at the right distance مناسب فاصلے پر for life to be possible on it اتنے مناسب فاصلے پر اس پر زندگی کا وجود ممکن ہو سکتا ہے اس پیراگراف میں ایکسرسائز کا کوئی کوشچن نہیں ہے دونوں کوشچن ایڈیشنل ہیں what are temperature belts why is life possible on earth only ویڈیو دیکھنے کے بعد کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ مزید کون سی چیزیں ہیں جن پر فوکس کرنا چاہیے تاکہ آنے والے چیپٹرز کی جو ویڈیوز ہوں گی اس میں آپ کی ساری جو پرابلمز ہیں جو آپ کی سجیشنز ہیں ان لیکچرز کو امپروو کرنے کے حوالے سے ان سب سے جو ہے وہ بینیفٹ لیا جا سکے تھینک یو سو مچ